سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی صفات حسنہ تھیں، اخلاق فاضلہ تھے، ان میں سے خاص طور پر متوکل کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والا. اللہ پر بھروسہ رکھنے اور توکل کی اہمیت معلوم ہوئی کہ آدمی کو ہر معاملے میں اللہ جل جلالہ پر توکل کرنا چاہیے، اور یہی عبدیت کا مقتضی بھی ہے. یعنی چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کچھ بھی کر رہا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، لیکن اس کام کے کامیاب ہونے اور مؤثر ہونے کے لیے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. دوا کھا رہا ہے مگر نگاہ دوا پر نہیں ہے، بلکہ اس دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے پر ہے. اے اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دیجیے. یہ جو حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. عجیب تعلیم دی ہے. جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ آدمی موچی کے پاس جائے اور اس سے تسمہ ٹھیک کرا لے جوتے کا. اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں نہیں، وہ بعد کی بات ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سے مانگو. یہ ہے توکل کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اپنی رحمت سے اس کو درست کرا دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ درست انہی کے حکم سے ہوگا. تم 1000 جان مارو، 1000 کوششیں کرو، لیکن جوتے کا تسمہ اللہ کے حکم کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا. فرض کرو کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے تو مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کے اوپر بھروسہ نہیں، موچی کے پیچھے چل پڑے. موچی ملے یا نہ ملے، تلاش کر رہے ہو نہیں ملتا. مل گیا تو تمہارا کام کرنے پہ راضی ہو؟ نہیں راضی ہوتا. راضی بھی ہو گیا، کام ٹھیک کرے، غلط طریقے سے جوڑ دیا، نہیں ہوا صحیح. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ ان باتوں کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ کہاں سے ہے؟ تمہیں ملے گا موچی، کون دلوائے گا؟ اللہ دلوائے گا. اس کو راضی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس کے کام میں تاثیر کون پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. تو اس واسطے تعلیم یہ دی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی ہو، اس میں بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. اللہ اس کو ٹھیک کر دیجیے. تو یہ توکل کی تعلیم ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو. چاہے سارے اسباب اکٹھے کر لیے تم نے، لیکن ان اسباب کے اکٹھے کرنے کے باوجود اللہ پر بھروسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں، وہی ان کا حکم چلتا ہے اور انہی کے حکم سے کوئی نتیجہ حاصل ہوتا ہے. یہ احساس دل میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر صفات میں اعلیٰ ترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توکل میں بھی اعلیٰ ترین نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دشمن، آپ ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، آنکھ لگی ہوئی ہے، دشمن آتا ہے، آپ کی تلوار جو قریب رکھی ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تلوار سونٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتا ہے کہ تمہیں میں مجھ سے اب کون بچائے گا؟ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھے ہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، ظاہری سبب مفقود ہے بالکل. لیکن کتنے اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ. تو کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. جس اعتماد کے ساتھ، جس بھروسے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ بچائے گا، اس نے اس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری کر دیا کہ یہ تو کچھ اور ہی جہان کے انسان ہیں کہ جو دشمن کو اپنے گردن کے اوپر تلوار سونٹتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے. نتیجہ کی تلوار چھوٹ گئی اور وہ قادر نہیں ہوا. تو یہ بھروسہ اس کائنات میں سب سے زیادہ متوکل، سب سے زیادہ بھروسہ رکھنے والے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں
اور دشمن چاروں طرف سے تعاقب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن بالکل غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر بھی گھبرا گئے۔ صدیق اکبر معمولی انسان نہیں ہے، وہ نبی کے بعد سب سے افضل ترین توکل کرنے والے وہی ہے۔ بقول حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کو اگر سامنے کھڑا کر دو اور آئینہ سامنے رکھ دو تو یہاں یہ نبی ہے تو اس میں جو عکس آ رہا ہے وہ صدیق ہے، وہ مقام۔ لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب تو ہم ایسا لگتا ہے کہ بالکل پکڑے جائیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، بھروسہ اللہ پر، ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ۔ تو سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھ دیا ہے۔ تمہارے اندر جو توکل پایا جائے گا وہ کائنات میں کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتا، اور جو شخص تمہاری سنت کی اتباع کرنا چاہے گا اس کو یہ توکل کرنا ہوگا۔ اپنے ہر چیز پر، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک واعظ میں بڑی باریک بات لکھی ہے بڑی سبق آموز۔ فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے کے اسباب بالکل آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے یا فائدہ ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ مثلا حضرت نے مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی جب گھر میں گئے تم اور گھر والوں نے کھانا لے کر آ رہے ہیں تمہارے لیے، تو تم بیٹھے ہوئے ہو، سامنے بیوی ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، خادم ہے، کوئی ہے، کھانا لے کر آ رہا ہے، کھانا موجود ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، تمہارے اس کے درمیان 1-1.5 فٹ کا فاصلہ ہے جی۔ تو اب کھانے کا تم تک پہنچ جانا یہ یقینی ہے کہ نہیں؟ تقریباً یقینی ہے، 100% کھانا مجھے ملنے والا ہے ان قریب، کوئی شک نہیں۔ فرمایا توکل کا اصل مقام یہ ہے کہ اس وقت نگاہ اس آنے والے کھانے پر نہ ہو، کھانا عطا کرنے والے پر ہو، کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ بھیجا ہے، اے اللہ مجھے یہ کھلا بھی دیجئے اور اس کو میرے لیے مفید بھی بنا دیجئے۔ اس وقت بھی اللہ جل جلالہ کی عطا پر نگاہ ہو۔ یہ تو ہے ہی کہ بھئی بھوک لگ رہی ہے، کھانا نظر نہیں آ رہا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اللہ میاں کو پکارو گے یا اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دیجئے۔ اگر اسباب مہیا نہیں ہے تو اس وقت تو پکارتے ہی ہو، لیکن اسباب مہیا ہیں، تقریباً یقینی ہیں، لیکن اس وقت بھی نگاہ اسباب پر نہ ہو، اللہ جل جلالہ کے اوپر نگاہ ہو کہ اللہ یہ آپ نے عطا فرمائے، اپنے اس کو میرے لیے کھانے کا ذریعہ بنا دیجیے، یہ توکل ہے۔ تو توکل کو بھی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کام میں، دوا کھا رہے ہو تو نگاہ دوا کی طرف نہیں ہے، نگاہ اللہ کی طرف، یا اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دی۔ کھانا کھا رہے ہو، نگاہ اس کھانے کی طرف نہیں ہے، نگاہ اللہ کی طرف، یا اللہ یہ کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو میرے حق میں فائدہ مند بنا دیجیے، قوت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ہر کام میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف توکل کے، اللہ تعالیٰ کی طرف کے اوپر بھروسہ ہو، اسباب کی طرف، اسباب کو اختیار بے شک کر لیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو صحرا کے اندر بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے مثلا اترے ہیں تو اونٹنی کو سے اترنا پڑتا ہے، تو اس کو میں باندھ کر نماز پڑھوں یا توکل کروں اللہ پر کے چھوڑ دوں، جہاں چاہے چلی جائے، اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا ایک دل سا کہا و توکل، کہ اس اونٹنی کی پنڈلی باندھ تو دو، لیکن پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اپنی طرف سے جو میرا کام تھا وہ میں نے کر لیا، اب اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ پہ۔ تو انسان کے لیے یہ ہے بھی بڑی عظیم چیز کہ انسان اپنے حصے کا کام کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، یا اللہ میں نے جتنا میرے بس میں تھا اسباب اختیار کرنا وہ میں نے کر لیے، اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنا معاملہ میں اللہ آپ کے ثبوت کرتا ہوں، آپ دیکھنا ہے بندہ۔